أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ نعمتیں اور بے شمار رزق اور آسائشیں اور آسانیاں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے اکٹھے ہو کر اس دین کو، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ان اربوں انسانوں کے درمیان میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. کل کے سبق میں ہم نے جو 3-4 آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 33 سے لے کے 36 تک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 سے آنورڈ، اور ان کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے یا لوگوں کے لیے یا آج پورے بنی نوع انسان کے لیے، ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین میں بھی ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. یہ کل کا سبق آیات کے اعتبار سے تو مختصر سی 4 آیات بنتی ہیں، لیکن ان کی وسعت کے اعتبار سے اس قدر وسیع مفہوم اور اس قدر وسیع موضوعات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. اپنی اللہ کی جو کچھ چند بڑی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ زمین سے نباتات کا اگرنا، زمین کا پہلے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، پورا واٹر سائیکل اور پورا زمین کا جو حیاتیاتی نظام ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے، پھر اناج اور پھل اور اس کی بائی پروڈکٹس ہیں، اس کو کس طرح سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب اگایا. انسان اپنی تئی محنت کرتا ہے بیج ڈال کر، مٹی نرم کر کے یا اس کی آبیاری وغیرہ کر کے، لیکن وہ پھل انسان خود نہیں بنا سکتا اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جو ہے وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور انسان میں ہر طرح کا انسان شامل ہے، چاہے وہ توحید پرست ہے، چاہے وہ مشرک ہے یا کافر ہے، انکار کرتا ہے اللہ کے احکامات کا. تو پھل اور اناج وغیرہ جو ہیں جس کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر کیا زمین پر، اور پھر آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہر چیز کے.
اس میں سے بھی جو نباتات ہیں اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یعنی انسانوں میں اور اس طرح سے جانوروں اور دوسری جاندار حیات جو ہیں، اور پھر ان میں بھی بے شمار چیزیں، بے شمار مثالیں جن کو انسان جانتا ہی نہیں۔ اور اس ضمن میں ہم نے کوشش کی تھی اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے کہ کس قدر وسعت ہے، کس قدر وسیع ترتیب دی اللہ تعالیٰ نے، جتنی تخلیق کی، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو ایک دوسرے کا مرہون منت بنا دیا کہ اپنی زندگی کے بقا کے لیے، اس پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کے تسلسل کے لیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے، کوآرڈینیٹ کر کے، ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر کے مختلف امور یا مختلف مقاصد جو ہیں ان کو پورا کر رہا ہے۔ اور ان کے بیچوں بیچ ہمیں یہ بھی ایک اشارہ ملا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ سب جوڑوں کی شکل میں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جو کہ اکیلی ہے، اسی وجہ سے وہ وحدہ لا شریک لہ، اسی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں کہ جو اس لائق ہو کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ کل کی آیات جو ہیں وہ ہمیں بہت وسعت عطا کرتی ہیں، مطلب ہمارے جو سوچ ہے، ہمارا جو دائرہ جستجو کرنے کا، تحقیق کرنے کا، ریسرچ کرنے کا دائرہ جو ہے اس کو بہت وسعت دیتی ہیں۔ اور خاص کر جو کل جو آخری آیت ہم نے دیکھی ازواج، جوڑوں کے متعلق، تو اس کی تو اتنی بے شمار مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ ہر چیز، ہر دوسری چیز میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے یا یہ جو نشانی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر، اس پوری کائنات میں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کار جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، کوئی مقصد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اتنی بے شمار مثالیں ہیں کہ مطلب ہم ہر بات کے اندر سے ہم کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ زمین کے اوپر انسان کا چلنا جو ہے، اگر اس کو بھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ زمین کو پش کرتا ہے اپنے پاؤں سے زور لگا کر پیچھے کی طرف، جس کے نتیجے میں زمین اس کو آگے دھکیلتی ہے۔ تو یہ ایکشن اور ری ایکشن جو ہے وہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ سبحان اللہ کو مطلب اب جب اس موضوع کو اپنے ذہن میں رکھ کر مختلف جو مظاہر ہیں، مختلف جو چیزیں ہیں اپنی زندگی میں روزمرہ کے، ان کے اوپر جب تھوڑی تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمیں ہر دوسری چیز میں، ہر چیز میں ہمیں یہ حسن جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے دو مختلف چیزیں یا ملتی جلتی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی کام کو انجام دے رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں صحیح نصیحت کی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے ہمیں توحید کے اوپر مضبوط ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اس کو ہمارے دلوں میں ڈالے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآیتن، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، یا اس چیز میں بھی ہے، کس میں؟ اللیل، رات میں، ان کے لیے رات میں بھی ایک نشانی ہے۔ نسلہ، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ، اس میں سے، یعنی اس رات میں سے، النہارا، دن کو، اس رات میں سے جب ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، تو اچانک وہ سب اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اس رات میں سے جب ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک اندھیرے میں وہ رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی آیت کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اشارتاً بات کریں کہ کل ذکر ہوا تھا رات اور دن کا آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، اور یہ بھی کس قدر اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری یہ نظام زندگی میں، پورے نظام زندگی میں، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پودوں اور دیگر حیات کے لیے کس قدر وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری اور مثالیں دے کر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو رات اور دن ہے ان کی کوآرڈینیشن کے بارے میں، اور آگے اور بھی کچھ آئیں گے اسی طرح کے مفہوم کی آیات، تو وہ بھی کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم رات کو، رات میں بھی ایک نشانی ہے کہ جب ہم رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں رات کے اوپر سے، تو وہ سب اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ دن یا دن کی روشنی یا روشنی، لائٹ جو ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہم نے
کافی عرصہ پہلے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ روشنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ خود کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے. روشنی خود کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے یا واضح کرتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ روشنی جو ہے در حقیقت یہ روشنی کی چادر ہمارے مختلف چیزوں کے اوپر، ہمارے زمین کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جتتی ہیں. جب اس روشنی کی چادر کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر لے جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ رات کا سما جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے ان کے پاس. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بیڈ کے اوپر چادر بچھائی ہوئی ہے، تو ظاہری اعتبار سے اوپر جو چادر بچھی ہوئی ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے نظر آتی ہے، اس کی حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا کلر، اس کا جو بھی ڈیزائن یا جو بھی اس کا فیبرک ہے. لیکن جب اس بیڈ کے اوپر سے چادر کو کھینچ لیا جاتا ہے تو نیچے سے جو اس کا بیڈ جو ہے وہ مطلب نکل آتا ہے، جو اس کی اصل جو اس کی حقیقت ہے یا اصل اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو اسی طرح سے ایک دن کی یا دن کی روشنی کی چادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر پھیلائے رہتا ہے پورا دن. اور جب وہ اس روشنی کی چادر کو اس سے کھینچ لیتا ہے تو پھر سب کے سب اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، سب کے سب اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. یہ ایک دوسری طرف بھی اشارہ ہے کہ مطلب اگر ہم کائنات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو زیادہ تر مختلف قسم کی پکچرز اور مختلف طرح قسم کی یہ کلپس وغیرہ جو ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے وہ بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے اوپر ہم جب دیکھیں تو ہمیں سب اندھیرا ہی نظر آتا ہے، ماسوائے چند چھوٹے چھوٹے نقطوں کے جو روشن نقطے نظر آتے ہیں. تو وہ روشن نقطے در حقیقت روشنی کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف کہکشاؤں کے یا مختلف سیاروں کی جو روشنی پیدا کرتے ہیں. جس طرح سے سورج جو ہے وہ روشنی کا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے، تو اس کی وجہ سے ان کے ارد گرد کا کچھ ایریا جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ اندھیرا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اندھیری کائنات میں روشنی تخلیق کی، جس کی وجہ سے یہ اس میں ہم اپنے امور جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں. یا ایک تیسری طرف جو اشارہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کس قدر مردہ اور کس قدر وہ تاریک تھا، کس قدر ظلمت میں تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس کے اوپر جب ہدایت کی روشنی ڈالتا ہے تو وہ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے اور اس میں پھر سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس رستے کو قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر سے وہ روشنی کی چادر جو ہے وہ کھینچ لے تو پھر وہ گمراہی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، سب اندھیروں میں رہ جانے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت سی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت روحانی اعتبار سے. اور ظاہری اعتبار سے مظاہر کائنات کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی کہ اس نے ایک ایسی چیز کو تخلیق کیا روشنی کی شکل میں جو ہمارے لیے ہماری زندگی کی ضروریات جو ہے وہ کس طرح سے پوری کرتی ہے. اور جب یہ روشنی کی چادر کو اللہ تعالیٰ اس زمین سے اٹھا لیتے ہیں، کھینچ کر لے لیتے ہیں، نسلہ ایسا ہوتا ہے. نسلہ کا مطلب ہے کہ جس طرح سے کھال جو ہے جانور کے جسم کے اوپر سے کوئی چیز جب ذبح کرتے ہیں، کچھ بھیڑ بکری وغیرہ یا جو بھی جانور، تو اس کی کھال جو ہے وہ اس کے اوپر سے اتاری جاتی ہے تو اس کا نیچے سے جو گوشت ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اس کے نیچے مطلب نیچے کا گوشت جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو روشنی کی چادر ہے، دن کی روشنی کی چادر، وہ جب کھینچ لیتے ہیں تو سب کا سب اندھیرے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سائیکل جو ہے وہ جب تک اس کا تسلسل ہے تب وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانہ ہے، دن کا اور رات کا آنا جانا جو ہے. والشمس، اور سورج بھی، تجری، سورج میں بھی اسی طرح سے سورج میں بھی نشانی ہے، تجری جو کہ چل رہا ہے، لمستقر اللہ، اپنے ایک مقرر راستے پر. اسی طرح سے سورج میں بھی ایک بڑی نشانی ہے انسان کے لیے یا اس وقت کے مشرکین کے لیے، آج ہمارے لیے، کہ سورج جو ہے یہ اپنے راستے پر، اپنے مقررہ راستے کے اوپر مسلسل چلتا جا رہا ہے. سورج جو ہے اس کے یہ مستقر اللہ تین طرح سے اس کے مفہوم جو ہے
وہ ہو سکتے ہیں، 3 ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، اور تینوں جو ہیں اپنے اپنے اعتبار سے درست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک جو ہمارے سامنے ہے کہ جو اپنے مقرر کردہ راستے کے اوپر سورج کا گامزن رہنا، چلتے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج جو ہے ایک طے شدہ مدار میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا، اس کا راستہ جو ہے، اس کا مدار جو ہے اس کے اوپر مسلسل کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے، نامعلوم کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے اور کتنے خربوں سالوں سے یہ سلسلہ جو ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار کیا، اس کو مقرر کیا، اس سلسلے کو، تو اس وقت سے وہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے۔ تو سورج جو ہے وہ اپنے ایک مدار کے اوپر مسلسل گردش کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی طے شدہ، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مقررہ ٹھکانے تک وہ سفر کرتا ہے جو کہ مسلسل چلتا رہتا ہے، جیسے کہ ہمیں بخاری اور مسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ذر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے جا کر رات کو جب غروب ہو جاتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں، تو پھر وہ واپس مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ اس کو واپس مغرب سے واپس ہو جانے کا حکم کریں گے سورج کو، یعنی اس کا ایک سائیکل ہے کہ وہ مغرب میں طلوع ہو کر مشرق سے نکلتا ہے، پھر مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس جانے کا حکم دے دیں گے، یعنی واپس مغرب کی طرف، مطلب مغرب میں غروب ہوا، واپس مغرب کی طرف جب جانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو اس وقت وہ مغرب سے پھر طلوع ہوگا، تو وہ قیامت کے آغاز کی طرف ایک اشارہ ہے۔ تو ایک یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مقررہ مقام کی طرف جو ہے روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتا ہے، اور مسلسل سفر کرتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے ہر رات کو کہ وہ طلوع ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹنے کا حکم نہ دیں۔ اور تیسرا اس کا مطلب جو ہے جو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چلتا جا رہا ہے، ایک مقررہ مدت تک، وہ المدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے، یعنی قیامت تک، جب تک مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا قیامت تک، تب تک یہ سورج جو ہے مسلسل اپنے مدار کے گرد گردش کر رہا ہے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت وہ کس طرح سے یہ سارا نظام نیست و نابود ہوگا، اس کی ابھی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے واپس لوٹنے کا تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں مفہوم جو ہے اس کے بنتے ہیں۔ سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو پہلا مفہوم جو ہے مادی اعتبار سے ہمیں بہت ساری مثالیں اور بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ہمیں دیتا ہے کہ کون ہے جو اس کو اس مدار میں مسلسل رکھے ہوئے ہے، اور اس طرح سے کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ کسی اجرام فلکی کی جرت نہیں کہ وہ اپنے اس طے شدہ مدار یا طے شدہ راستہ جو ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلے جائیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو بہرحال اور سورج میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ایک مقرر کردہ راستے کے اوپر مسلسل چلتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ذالک، یہ تقدیر ہوا، یہ اندازہ ہے، یہ مقرر کردہ ہے، یہ طے کردہ ہے، العزیز، العزیزی اس ذات کا جو کہ غالب ہے، عزیز غالب ہے، جو کہ اس پوری کائنات کی جو جتنے مظاہر ہیں اس طرح کے ہو رہے سب کے اوپر وہ پوری طرح سے غلبہ اور قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کیے ہوا ہے، مہلت جو ہے وہ دیے ہوا ہے انسان کو بھی اسی میں۔ العلیم، جو کہ خوب جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کو جو اس نے بنائی، جس کو اس نے مقرر کر دیا، اس کے بارے میں وہ خوب با علم بھی ہے، خوب علم بھی رکھتا ہے ہر چیز کے متعلق۔ تو اس رب کی طرف سے یہ مقرر کردہ اندازے جو ہیں ان کے مطابق، یا مقرر کردہ راستے کہہ لیں، یا مقرر کردہ ان کا جو نظام ہے، ترتیب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت جو سورج جو ہے وہ بھی اپنے مقررہ راستے پر مسلسل رواں دواں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ والقمر، اور چاند میں بھی نشانی ہے، قدرناہ، ہم نے مقرر کر دی اس کی منازل، منزلیں، اور چاند بھی
چاند میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں جس کی منزلیں مقرر کر دیں. چاند کی منزلیں کیا ہے؟ چاند کی 28 منزلیں ہیں ایک مہینے کے اندر. جو جو قمری منتھ ہے، قمری مہینہ جسے ہم کہتے ہیں، لیونر ڈے جو ہے یا لیونر منتھ جو ہے، اس میں 28 منزلیں ہیں. یعنی مطلب سورج چاند جب اپنی پہلی تاریخ کو جب نمودار ہوتا ہے تو بالکل باریک دھاری کی طرح ہوتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں 14 تاریخ تک، چاند کی 14 تاریخ تک وہ اپنے فل گلوم پر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور 28 تاریخ کو جا کر وہ بالکل ہی معدوم سا ہو جاتا ہے، اور پھر 2 دن تک بھی غائب رہتا ہے، اور پھر دوبارہ سے واپس اسی زیرو سے واپس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ منزلیں ہیں جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی مطلب بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے اپنے دن، مہینے، سال، اپنا وقت جو ہے اس کا تعین بھی کرتا ہے، اور رات کے وقت اس کے جو سائز ہے اور جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق وہ تاریخ کا اندازہ بھی کر لیتا ہے کہ مہینے کی کون سی ڈیٹس چل رہی ہیں. اسی طرح سے کیلنڈر جو ہے، لیونر کیلنڈر جو ہے، وہ چاند کے اوپر منحصر ہے. سورج کا ایک سولر کیلنڈر بھی ہے. عیسوی کیلنڈر جو آج ہم یوز کرتے ہیں وہ سورج کے مطابق اپنی دن رات کی پیمائش کرتا ہے، یا سالوں مہینوں کی. لیکن یہ جو قمری سال ہے، جو اسلامی مہینے ہیں، اس کے علاوہ باقی موسمی مہینے جو ہیں وہ بھی اس میں ہیں، اور بھی بہت سارے کیلنڈر ہیں جو کہ چاند کے مطابق جن کی تاریخیں جو ہیں وہ مقرر ہوتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ایک قدرت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور بھی بہت سے طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال جس کی طرف براہ راست اشارہ ہے اس آیت میں وہ یہی ہے کہ اس کی مقرر کردہ منزلیں جس سے یہ چاند جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے اور دوبارہ سے وہ شروع ہو جاتا ہے زیرو سے آ کر، جس سے پھر کیلنڈرز وغیرہ جو ہیں وہ ترتیب دیتا ہے انسان اپنے مختلف امور انجام دینے کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ اس کی منزلیں جو ہیں وہ یہاں تک کہ آدھا کل ارجون القدیم، وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اعادہ کرتا ہے یا دوبارہ سے وہ ہو جاتا ہے کل ارجونی، کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح، القدیم جو کہ بہت پرانی ہو. کھجور کی جو پرانی شاخیں ہیں جو کہ جن کے اوپر سے پتے ہوتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ کمزور اور بالکل سوکھ جاتی ہیں، تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، مطلب تھوڑا سا کروڈ فارم میں چلی جاتی ہیں. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی جو ہے اس طرح سے مطلب باریک اور مڑ جاتی ہے یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس کی حالت ہو جاتی ہے، اور دوبارہ سے پھر وہ گنتی جو ہے وہ دوبارہ زیرو سے شروع کر دیتا ہے. تو وہی چاند کے سٹارٹنگ ڈیٹس اور اینڈ والی ڈیٹس جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیرو پر چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی بھرپور جوانی پہ 14 تاریخ کو پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا گھٹتا زیرو پہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ زیرو سے شروع ہو کر. تو یہ سارا سائیکل جو ہے یہ بھی لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں سال سے، اربوں سال سے کب تک چل رہا ہے، جب جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اس میں بھی بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچ سمجھ سے یا کچھ جو تحقیق کر کے، تھوڑی سی ریسرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. لش شمسو، نہیں ہے سورج کے لیے، یم بغی، لائق، سورج کے لائق نہیں ہے، یا سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یا سورج کی یہ اوقات، یا سورج کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، لہا اس کے لیے، ان تدرکا کہ وہ جا پکڑے، القمر چاند کو. سورج کے لائق نہیں ہے یہ کہ وہ چاند کو جا پکڑے. اب سورج کا ایک مقرر کردہ رستہ جو ہے، ایک مدار جو ہے جس کی طرف اشارہ ہوا پچھلی آیات میں، اور چاند کا بھی ایک مقرر کردہ ایک جو طے شدہ منزلیں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا. یعنی سورج جو ہے وہ اپنا ایک کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ ہے اس کو انجام دے رہا ہے، اور چاند جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب یہ دونوں اجرام فلکی جو ہیں، یہ ان کے بارے میں کہ ان دونوں کے لائے، ان میں سے پہلے سورج کا ذکر ہوا کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے لائق نہیں، یا اس کی اجازت نہیں اس کو کہ وہ چاند کو جا پکڑے. یعنی چاند کو اپنی کشش سے، اپنی چاند کو وہ کھینچ لے اور چاند کو برباد کر کے چاند کی روشنی جو ہے وہ ختم کر دے، معدوم کر دے، یا چاند کے جو سائیکل ہے، وہ جو گھٹنا بڑھنا ہے، یا جو بھی چاند کا مقرر کردہ مطلب حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں وہ کوئی
خلل ڈالے، چاند کے کام میں یا چاند کے کردار میں کوئی خلل ڈالے سورج، یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی چاند جو ہے وہ اپنے راستے کے اوپر، اپنے مقصد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ منزلیں جو ہیں ان کی طرف وہ رواں دواں ہے۔ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے، 28 پہ ختم ہوتا ہے، زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے، 28 پہ ختم ہوتا ہے۔ اور سورج جو ہے وہ اپنے مقرر کردہ طے شدہ راستے پر ہے، دن اور رات، دن اور رات۔ سورج جب نکلتا ہے تو سورج کی روشنی کی جو چادر ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور پھر رات کو اللہ تعالیٰ وہ چادر کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، جس کا ابھی تذکرہ ہوا۔ تو یہ دونوں اجرام جو فلکی جو ہیں، یہ اپنے اپنے مقصد کے لیے رواں دواں ہے، کسی کے لیے کوئی مجال نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی کریں۔ وَلَلَّيْلِ، ابھی اس میں ہمیں ایک اور دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی اگر مطلب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ جوڑے جو ہیں، ازواج جو ہیں، اس کی طرف ہمیں اشارہ نظر آتا ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جتنے ہم نے جس طرح سے بیلنسڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سارے اجرام فلکی کو مقرر کیا اپنے مقرر کردہ رستوں کے اوپر، اس میں بھی دونوں قوتیں موجود ہیں جن کے درمیان وہ بیلنس ہے، ایک جوڑا قوتوں کا، دو مخالف سمت کی قوتوں کا ایک جوڑا جو ہے وہ موجود ہے، جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کو معلق کر کے ایک طے شدہ راستے کے پر گامزن کر دیا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں سے اس میں ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، کہ اگر ذرہ برابر بھی فرق آئے تو آنن فانن یہ پوری کائنات جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ ایسے چل رہی ہے کہ کسی اجرام فلکی، یہ سورج اور چاند جو ہے یہ مثال کے طور پر پیش کیا، اسی مثال کو اگر ہم دوسری جگہوں پر فٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظاہر اس کائنات میں رونما ہو رہے ہیں، جس نظام کے تحت چل رہے ہیں، مختلف کہکشائیں اور گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز اور جو بھی ہیں، وہ اپنے اپنے کام کے اوپر توجہ دیے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کے کام میں خلل نہیں ڈالتے، اور وہ مسلسل چلتا جا رہا ہے ان کا وہ عمل جو ہے، یا ان کا وہ جو مظاہر ہے، وہ فزیکل فینومینا جس کو عام سائنٹیفک مطلب انداز میں کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال وَلَلَّيْلُ، اور نہ ہی رات سابق النہار، کہ وہ پہل کرنے والی ہے دن سے، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہل کرنے والی ہے۔ یعنی رات جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور اپنے مقررہ وقت سے وہ چلی جاتی ہے، اور دن کو اپنی جگہ پر چھونپ جاتی ہے، اور دن جو ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے، اور پھر دن جو ہے وہ غائب ہوتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، یہ جو تسلسل اور یہ جو ان کی آپس میں کوارڈینیشن، یہ جو جوڑا ہے دن اور رات کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کوارڈینیشن اور کوآپریشن رکھی کہ یہ بھی ایک دوسرے کے کاموں میں یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرتے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب مسلسل کوئی وقت جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر رات رہی، لیکن کسی دن وہ اچانک دن کی شکل میں تبدیل ہو گیا، یا دن کا کوئی وقت جو ہے اس کے اوپر رات نے اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لی۔ تو دن اور رات کا آنا جانا، اس میں بھی جو ترتیب ہے اس میں بھی کوئی تغیر نہیں آتا، اس میں بھی کوئی دن اور رات جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے کاموں میں اس طرح سے مطلب خلل نہیں ڈالتی۔ مطلب ویسے تو جوڑا ہے جو کہ ایک مقصد کو مکمل کرتا ہے یا مقصد کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن وہ جوڑا جو ہے وہ اپنے اپنے امور، اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، کہ ایک دوسرے کے امور میں وہ خلل نہیں ڈالتے۔ اسی طرح سے رات کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دن سے پہل کرنے والی ہو، یعنی رات کا وقت ہے اور دن کا وقت ہے اور رات اس کے اوپر طاری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے رات کا وقت ہے اور اس میں دن آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اوقات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو ہیں، یا سلسلہ جو ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ وَكُلٌّ، اور سب کے سب، فی فلک، مدار میں، یسبحون، وہ تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ سب کے سب مدار، اپنے اپنے مداروں میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ سب کے سب سے مراد یہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، یہ سورج اور چاند، اور اسی طرح سے دوسرے اجرام فلکی کلن۔ سورج اور چاند جو ہے یہ تو مثال کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس مثال کو ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ اس طرح کی جتنے اجرام فلکی ہیں، اجرام فلکی آج ہم اس کو جانتے ہیں، پہلے زمانوں میں تو بڑا مشکل تھا اس آیت کو سمجھنا یا اس طرح کی آیات کو سمجھنا، لیکن آج ہمارے سامنے جس طرح سے سائنٹیفک ریسرچ ہے، بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور پھر ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے سارا۔ مختلف ایکسپلینیشن جو ہے مختلف فارمز میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔
تو جتنے کائنات کے جو اجرام فلکی ہیں سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تیرتے پھرتے ہیں. اور یہ تیرتا پھرنا جو ہے یہ بھی کہ ان کے درمیان قوتیں جو ہیں وہ بیلنس کر کے رکھی ہیں، کہ معلق ہیں وہ، کہ ان کو کوئی سہارا نہیں ہے. نہ نظر آنے والے ستون جو ہیں وہ در حقیقت ہیں جن کے اوپر وہ کھڑے ہیں، جن کے اوپر وہ بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ ایک طے شدہ راستے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں. ساری کائنات کے جتنے اجرام فلکی ہیں وہ سب کے سب ان طے شدہ مداروں میں اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور حکم اور ترتیب شدہ جو نظام ہے اس کے تحت وہ چلتے جا رہے ہیں ایک مقررہ، اور یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک، مدت تک کے لیے یہ ہے، جیسا کہ ہمیں اشارہ ملا پچھلی آیات میں. وہ آیاتن، اور ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے، لہم ان کے لیے، انا کہ بے شک ہم نے حملنا ذریتہم، ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں، ایک بھری کشتی میں. اور ان کے لیے اس چیز میں بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ایک بھری کشتی میں سوار کیا. اب یہ ایک اشارہ اس آیت کا تو حضرت نوح علیہ السلام یا کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف جاتا ہے، کہ کس طرح سے مطلب اس وقت جب یہ شرک کے خلاف یا مشرک لوگوں کو براہ راست خطاب ہے کہہ لیں، لیکن باقی جو عوام الناس ہے وہ سب بھی اس میں شامل ہیں اس کتاب میں. مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو ذرا یاد کرو کہ جب شرک کے خلاف سب سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے نبی تھے جو شرک کے خلاف یا شرک کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے. تو شرک کے خلاف سب سے پہلا نبی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام تھے. اس وقت کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ما سوائے ان چند افراد کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی کہ جو نوع انسانی جو ہے، جو بنی نوع انسان کی نسل جو ہے اس کا تسلسل قائم رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کو، کہ کچھ جوڑے جو ہے یا کچھ انسان جو ہے یا کچھ خاندان جو ہے اس کشتی میں سما گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ، کہ اس کی طرف اشارہ ہے. یا دوسرا اشارہ جو ہے وہ اوپن آیت کے طور پر بھی ہے، جس میں یہ عام بحر و بر میں، یعنی سوری بحر و بر کہہ رہا ہوں، سمندر اور دریاؤں میں جو کشتیاں اور جہاز جو ہے وہ چل رہے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بھی مطلب یہ طاقت دی کہ وہ بھی بیلنس کر کے پانی کے اوپر، پانی کو چیرتی ہوئی جو ہے وہ چلتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور خاص حکمت اور خاص رحمت ہے انسان کے اوپر، کہ جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف خود سوار ہوتا ہے بلکہ اپنی ذریت، اپنی اولاد کو بھی اس میں سوار کرتا ہے. اور ذریت اور اولاد کی اس طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے خاندان والے، یعنی انسان جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں اس میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذریت، ان کی اولاد کا، ان کا ساز و سامان جو ہے، ان کے استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اور استعمال کی چیزیں میں ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں اور ان کے تجارت کی چیزیں اور سارا کچھ. تو اگر اس کی طرف بھی ہم دیکھیں تو آج بھی دنیا کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے اس کا ایک میجر پورشن جو ہے، یہ ایک بڑا حصہ جو ہے، کہتے ہیں کہ مطلب پرسنٹیج تو میں ایگزیکٹلی بتانا مشکل ہے، 70 80 یا 60 70% 80% جو ٹریڈ ہے، جو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ ساری سمندر کے راستے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہوائی جو ٹریڈ ہے، ہوائی نقل و حمل جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے ابھی تک. تو ابھی تک یہ کشتی اور جہازوں کے اوپر انحصار جو ہے انسان کا وہ اس قدر ہے کہ ان کی جو تجارت یا ان کی جو معیشت ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام یا حیثیت رکھتی ہے. یہ سمندری رستوں سے اور دریائی رستوں سے جو تجارت ہوتی ہے. تو اس کی طرف اشارہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، کہ ایک اتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی کہ کشتی یا جہازوں وغیرہ کا نظام اس طرح سے پیدا کر دیے کہ وہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے ساز و سامان کے لیے، تمہارے مال تجارت کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل کے لیے کس قدر وہ اہم اور کس قدر وہ کروشل رول جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، جس کے اوپر مزید بھی غور و فکر کریں تو اور بھی بہت ساری پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ خلقنا، اور ہم نے پیدا کی، لہم ان کے لیے، من مثلی ہی، اسی کی مثل،
یہ کشتیوں کی کشتیوں یا جہازوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کشتی اور جہاز بلکہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اسی کی مثل ہم نے اور بھی چیزیں پیدا کی، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اب ان کشتیوں اور جہازوں کی سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب علم دیا اور اس کو ٹیکنیکس دی اور سکلز دی، جس کو استعمال کر کے بہت ساری ایسی چیزیں جو کشتی کی مانند چلتی ہے. کشتی جو ہے وہ پانی کی سطح کے اوپر، پانی کے پیرالل جو ہے وہ چلتی ہے، پانی کے سطح کو چیرتے ہوئے چلتی ہے. اسی طرح سے زمین کے اوپر چلنے والی جتنی ایسی چیزیں ہیں جو کشتیوں کی طرح سے زمین کے اوپر، زمین کی تہہ کے اوپر چلتی ہیں. اس وقت کے اعتبار سے کوئی کارٹ وغیرہ یا ٹھیلے وغیرہ جو ہیں، مطلب ہاتھ سے چلنے والی گاڑیاں جو ہو سکتی ہیں، لیکن آج تو بہت ہی وسعت ہے اس میں کہ سب یہ ٹرینز اور میٹروز اور گاڑیاں جو دوڑتی پھرتی ہیں زمین کی سطح کے اوپر، زمین کے ہموار سطح کے اوپر جس طرح سے چلتی ہیں، ہر طرح کی گاڑیاں اور ہر طرح کے ٹریلر اور ٹرکس اور یہ وہ سارا کچھ اس میں، ٹرین اور میٹرو سارا کچھ آ جاتا ہے. اور بلکہ ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی زمین کے پیرالل ہی ایکچولی چلتے ہیں، ہوا کو چیرتے ہوئے، ہوا کے مناسبت سے ہوا کے اوپر زمین کے پیرالل وہ بھی چلتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یعنی جتنے ذرائع نقل و حمل ہے، تقریباً ہر طرح کے ذرائع نقل و حمل جو ہے آج کے لیٹسٹ زمانے کے، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قدرت رکھی گئی ہے کہ جب تک وہ قدرت موجود ہے ان میں، تب تک وہ چلتی رہیں گی. اگلی آیت میں ہمیں یہ وعدہ ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یا جب اللہ تعالیٰ چاہیں اس پورے سسٹم کو، اس نقل و حمل کو، اس ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو جب چاہیں وہ مطلب غرق کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کشتی کا پانی میں کھڑا ہونا، جو قوت اچھال ہم اسے کہتے ہیں اردو زبان میں، اس کی وجہ سے ہے. زمین کے اوپر مختلف چیزوں کا چلنا جو ہے وہ ایکشن اور ریئیکشن جو یا فرکشن کا جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت ہے. ہوا میں جو جہاز وغیرہ چلتے ہیں تو وہ بھی مطلب ہوا کے ساتھ ایک ریزسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا میں وہ آگے کو سفر جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے. تو اگر یہ ریزسٹنس یا پانی کی قوت اچھال جو ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دی، اگر یہ فرکشن جو ہے وہ ختم کرتے، جو یہ نقل و حمل جس طرح سے ہو رہا ہے یہ بہت ہی مشکل ہو جائے انسان کے لیے. تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی. وہ ان، اور اگر نشا، ہم چاہیں، نو غرقہم، ہم غرق کر دیں انہیں، غرق کر دیں انہیں. کن کو؟ ایک تو کشتیوں کی طرف براہ راست اشارہ ہے، اور کشتیوں سے ملتی جلتی دوسری چیزیں جو دوسرے ذرائع نقل و حمل جن کا ابھی اشارہ کیا، ہم نے ذکر کیا، اس کی طرف کہ اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، ان ساری چیزوں کو. فلا صریخہ، پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے کسی بھی طریقے سے، جیسے ابھی ذکر ہوا قوت اچھال ختم کر دے تو پانی کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ تیر نہ سکے، اسی طرح سے فرکشن وغیرہ جو ختم کر دے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں کچھ چیزوں کو یا خود کو ایک دوسرے سے دوسری جگہ موو کرنا بڑا مشکل ہو جائے. اگر ہم اسپیس میں دیکھیں تو اسپیس میں نقل و حرکت جو ہے، اگر آپ اسپیس کرافٹ میں جس طرح سے سائنٹسٹ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو ایک بہت مشکل زندگی ہے کہ وہاں پر کوئی فرکشن نہیں ہے، وہاں پر کوئی مطلب گریوٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر وہ مطلب معلق پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں. اور مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ سارا کچھ میسر کیا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر انسان خود ٹکا ہوا ہے اور ادھر ادھر نقل و حمل بھی کرتا ہے، حرکت بھی اس کی جاری رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو غرق کر دیں، اس کو ختم کر دیں، یا اس کی یہ قوت جو ہے زمین کی، اس کو وہ معدوم کر دیں، تو لہم، ان کا ولا ہم تو پھر فلا صریخ لہم، تو پھر کوئی فریاد رس نہ ہو ان کا، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں جو کہ ان کی مشکلوں کو سنے یا ان کی مدد کر سکے. ولا ہم ینقذون، اور وہ نہ وہ سب چھڑائے جائیں، نہ وہ سب چھڑائے جائیں، اور کوئی ہستی ایسی بھی نہیں جو ان کو اس مشکل سے نجات بھی دے سکے. کوئی ہستی، اگر اللہ تعالیٰ اس نظام میں
کو ختم کر دے تو پھر کوئی ہستی ایسی نہیں اللہ کے علاوہ جو ان کی مدد کر سکے، ان کی فریاد سن سکے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی ہے جو ان کو اس مصیبت سے، اس مشکل سے چھڑا سکے، یعنی اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا دلا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی، الا رحمت منا، مگر یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، وہ متاع الہین، اور فائدہ پہنچانے کی جگہ ایک مدت کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کا ذکر ہوا، ایک تو ریسنٹلی ذکر ہوا ذرائع نقل و حمل کا، اس کے علاوہ چاند کا ذکر ہوا، سورج کا ذکر ہوا، دن اور رات کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے بھی پھلوں کا ذکر ہوا، جوڑوں کی شکل میں ساری جو ترتیب دی اس کا ذکر ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو جمع کر کے اپنے ذہن میں اس کے مطابق اب اس آیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ رحمت منا، یہ ہماری طرف سے ایک خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، وہ متاعن، اور یہ رحمت جو ہے یہ فائدہ پہنچانے کی وجہ ہے، اس وجہ سے کہ فائدہ پہنچے لوگوں کو، انسانوں کو، الہین، ایک مدت تک کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اس میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یعنی وہی مدت جو ہے انسان کی زندگی جو اگر ہے تو وہ اس میں وہ مہلت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس مہلت کے اندر وہ اس کا فائدہ اٹھا کے اللہ کو پہچانے، اور اللہ کی ان نشانیوں کو پہچان کر، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچان کر اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، پھر اس کے احکامات کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کریں۔ تو یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ایک مہلت ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو تھوڑی سی کوشش کرے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو پھر کوشش نہ کرے تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم ہے بنی نوع انسان کے اوپر، کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میسر کر دی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کو پہچان کر اپنی اصلاح کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اب یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے، یا ان مشرکین کے کردار کے حامل دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، اتقو، تم سب بچو، تقوی اختیار کرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، یا یعنی جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ جب لوگوں سے، مشرکوں سے، انکار کرنے والوں سے، اپنی ضد پر اڑے رہنے والے جو، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اپنے جو آگے اور پیچھے جو ہے اس کی طرف ذرا نظر دوڑاؤ اور پھر تقوی اختیار کرو، اس کی طرف ذرا غور و فکر کر کے نظر دوڑا کر تقوی اختیار کرو، آگے اور پیچھے کے ان کے آگے بھی پردہ اور پیچھے بھی پردہ، آگے بھی آڑ اور پیچھے بھی آڑ، اور ان کے ہر طرف پردہ ہے۔ اس کے متعلقہ ایک آیت گزری سی، تقریباً وہی مفہوم اس کا بھی ہے کہ اپنے آگے آنے والا وقت جو ہے، جس کی وارننگ جو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تمہارا آج کا عمل جو ہے اس کا نتیجہ انجام کیا ہوگا آخرت میں، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ذرا اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے آگے جو وقت زندگی ہے اس کو بچاؤ، اس کے لیے تقوی اختیار کرو، یا اپنے پیچھے نظر دوڑاؤ، ذرا پیچھے تمہاری اپنی زندگی میں پیچھے کیا ہوا، یا تمہاری پچھلی نسلیں جو ہیں، جو تمہارے آباء و اجداد جو ہیں، وہ کس طرح سے زندگی گزار گئے، کس طرح سے وہ معدوم ہو گئے کہ اب دوبارہ وہ واپس نہیں آ سکتے کہ دوبارہ ان کو مہلت ملے۔ تو اب ان کی مہلت ختم ہو چکی، تمہاری بھی مہلت ختم ہو جائے گی، لہٰذا اپنے ماضی اور مستقبل، ماضی سے سیکھو اور مستقبل پہ نظر رکھو، تو ہی تم تقوی جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہو، یا تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی جو بسر کرنا۔ تو اپنے آگے اور پیچھے یعنی دیکھ کر تم تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کرو، اگر تم مطلب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو آخرت میں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ والا رحم کون سا ہے؟ پہلے بھی ایک رحم آیا، لیکن یہ رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی، الا رحمتا منا ومتاعا الہین، کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ اب اس مقررہ مدت تک کی رحمت یعنی زندگی جب تک یہ موجود ہے تمہاری، یا اس یہ کائنات جب تک قیامت کے بڑی نشانیوں کا آغاز نہیں ہو جاتا، یا جب تک توبہ کے دروازے نہیں کھلے، اس وقت تک یہ تمہارے لیے مہلت ہے۔ تو یہ پہلی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب پھیلائی ہوئی ہے اس پوری کائنات میں اور زمین کے اوپر۔
اب یہ دوسری رحمت یہاں پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ رحم ہے اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کریں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیا اور توحید کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو گامزن کیا، اور پھر توحید کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے احکامات اور اس کے احکامات کے مطابق سب سے پہلا اور بنیادی اور ضروری جو ہے کہ رسالت کا اقرار کرنا اور اس کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا، اور باقی ایمان کے تقاضے روحانی اعتبار سے پھر اپنے معاشی اور معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ تو جس نے دنیا میں اس مہلت میں یہ سارا کچھ کیا، پھر اس کے لیے آخرت میں بھی رحم ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ دنیا میں اگر کوئی بھول چوک، کوئی کمی بیشی، کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے تو آخرت میں پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، لیکن اس کی پری کوالیفیکیشن جو ہے یا اس کی پری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے اوپر اس نے اپنے آپ کو گامزن رکھا، رسالت کے اوپر یقین اور ایمان رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ساری عمر چلتا رہا، تاکہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی۔ پھر اتنا سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں کا کردار کیسا ہے، یا مشرکین کا کردار کیسا ہے، کافرین کا کردار کیسا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، یعنی ان کی رب کی بے شمار نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ان کے پاس جو ذکر کی جاتی ہیں، اللہ وہ ان کا انکار ہی کرتے ہیں، مگر وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ قانوا عنہا معرضین، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ جتنی ذکر کی جاتی ہے نشانیاں ان کی، وہ ساری کی ساری، ان میں سے بہت ساری نشانیاں ان کے دل کی گہرائیوں میں اگر وہ ٹٹولے تو ان کو ان کی سمجھ بھی ہے، اس کا ادراک بھی ہے، اس کے بارے میں وہ کھل کر اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر ہٹ دھرمی پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں کہ اللہ کی جتنی مرضی نشانی، اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے جتنی مرضی نشانیاں، بے شک بڑی آسان نشانیاں ہوں، جیسے زمین کے اوپر نظر دوڑا کر دیکھو کہ زمین کے اوپر زندگی کیسی ہے، یا تھوڑی سی مزید ٹیکنیکلی دیکھو کہ کس طرح سے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، یا مزید ٹیکنیکلی دیکھو کہ کس طرح سے آسمان کے اوپر یہ اجرام فلکی جو ہے وہ تیرتے پھرتے ہیں اپنے اپنے رستوں کے اوپر، جو مطلب اپنے جو بھی اس کے پاس علم ہے، جو بھی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہر طرح کا انسان جو ہے وہ تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں مل جاتی ہیں، جو اس کے اپنے لیول آف نالج کے مطابق اس کو صحیح راستہ جو ہے، رہنمائی جو ہے فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ان کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو جتنی ان کے اوپر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی آتی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں، ان کا ادراک بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس کا انکار ہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا تمہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو ان کے ایک رویے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو رزق، یہ جو خوشحالی دی ہے، یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے وسیع معیشت ہماری کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور وہ ان کا یہ کہنا تھا یا ماننا تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا تو اس کا مطلب ہے ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اگر کسی کو رزق نہیں دیا یا کسی کو تنگ دست کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ اس کو بھی اتنا وسیع رزق دے، لیکن اگر اس نے رزق نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے کھلانا پلانا یا خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا، تو ہم اس کو کیوں خوشحال کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی، اس کو بھی تو دولت دے سکتا تھا، اس کو بھی یہ سہولتیں جو ہیں وہ دے سکتا تھا۔ تو یہ ان کا رویہ تھا جس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے، کن کو کہتے تھے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کافر جو ہے وہ مومن لوگوں کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انطعم من لو یشاء اللہ، کہ کیا ہم کھلائیں ان کو یا اسے جسے اگر اللہ چاہتا تو اطعمہ، کھلا دیتا، ہم اسے کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ یعنی اگر اللہ کی قدرت میں ہے
کہ وہ بھی اس کو کھلائے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کھلانا چاہتا تو ہم اسے کیوں کھلائیں؟ ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رزق جو ہے وہ نہیں عطا کیا. ان انتم الا فی ضلال مبین. تو وہ جو مشرک کافر ہیں وہ کہتے تھے مومنوں کو کہ نہیں ہو تم مگر ایک واضح گمراہی میں، یہ تو تمہاری گمراہی ہے. یعنی وہ مومنوں کو گمراہ کہتے تھے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ان کے لیے رزق اپنا خرچ کریں، جبکہ اللہ کے پاس قدرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو رزق دیتا. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ان کو آسودگی ملے، تو ہم ان کی کیوں مدد کریں، ہم ان کے اوپر کیوں خرچ کریں. تو اس طرح سے وہ در حقیقت مومنوں کو گمراہ کہتے تھے. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود گمراہ تھے. وہ یقول اس کی رزق کی جو تقسیم ہے انسانوں کے درمیان اور اس میں جو آزمائش ہے اس کو وہ پہچاننے سے قاصر تھے. اس کا جو دوسرا ایک مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی خرچ کرے. تو جس کو رزق دیا اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس رزق کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے، اور جس کو رزق کم دیا، جس کو تنگی اور پرسی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں ملی، اس کے اوپر بھی اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے صبر کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے کم وسائل میں بھی اپنے جو تقوی ہے یا اپنی جو ایمانداری ہے، جو حلال رزق ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، لالچ میں نہیں پڑتا. تو یہ سب جو ہے در حقیقت رزق کی تقسیم جو ہے وہ بھی ایک آزمائشیں ہیں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے، لیکن وہ اس کو پہچاننے سے قاصر تھے. وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے تھے متا کب پورا ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. اور وہ یہ بھی کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ وعدہ، ایک تو وعدہ یہ ہے کہ اگر تم نے گمراہی کا رستہ نہ چھوڑا اور اپنی اصلاح نہیں کی تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے. یا دوسرا جو ہے قیامت کے بارے میں بار بار، خاص کر قیامت کا، کہ تم یہ بار بار جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت آ جائے گی، اور جب تم دوبارہ کھڑے ہو کیا جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو کب آئے گا یہ وقت جو ہے، کب یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس کا وقت ہی بتا دو. جو یہ بھی ان کی طرف سے ایک عذر یا ایک بہانہ ہی تھا جس کے ذریعے سے وہ بس انکار کرنے میں مشغول تھے. کہنے ما ینظرون، نہیں وہ سب انتظار کرتے. اب یہ سارا کچھ کر کے، اللہ کے رزق تقسیم میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے، یا قیامت کا انکار کر کے، یا قیامت کے بارے میں مختلف طرح کی سٹوریاں گھڑ کے اس کو دوسرے لوگوں کو بھی اس میں بدظن کرنا، جو بھی ان کا کردار تھا، اس کردار کے ذریعے وہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ما ینظرون، وہ نہیں، وہ سب انتظار کر رہے الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک زوردار آواز کا. وہ ایک زوردار آواز کے علاوہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے. تاخذہم، کہ جو آپ پکڑے گی انہیں، وہم یخصمون، جبکہ وہ سب جھگڑ رہے ہوں گے، جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. ابھی اس رکوع سے پہلے پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا ایک قوم کے بارے میں ذکر ہوا تھا جس نے اس کے رسولوں کا انکار کر دیا، ایک شخص کو انہوں نے شہید کر دیا. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں، ان کے لیے تو ایک چیخ ہی کافی تھی کہ وہ سارے کے سارے بجھ گئے. تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ وہ تو ایک چیخ کا، ایک چنگھاڑ کا، ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ آواز کون سی ہے؟ یہ آواز ہے نفخ صور کی. نفخ صور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے حضرت اسرافیل جو ہیں، وہ کئی دفعہ یہ حدیث ذکر ہوئی ہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ کس قدر قریب ہے کہ حضرت اسرافیل سور کو منہ میں ڈالے، کان توجہ کے ساتھ لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ سور پھونکنا شروع کر دیں. تو یہ اس سور کی طرف اشارہ ہے، اس آواز کی طرف اشارہ ہے جو کہ حضرت اسرافیل کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ پھونکی جائے گی. تو جب یہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو اس وقت کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ جب وہ آواز جو ہے وہ ایک آواز ہوگی ایک خاص قسم کی، جو اس قدر شدید ہوگی یا کس قدر شدت سے ہوگی. تاخذہم وہم یخصمون، کہ جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک وہ آواز ان کو آ دبوچے گی. وہ یہ حدیث میں ہمیں ذکر ہوتا ہے کہ مطلب وہ جب یہ کنڈیشن ہوگی یا جب یہ سچویشن پیدا ہوگی تو اس قدر وہ ہیبت ناک ہوگی کہ ایک ماں جو ہے
وہ بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو، جو اس کی چھاتی کے ساتھ دودھ پی رہا ہے بچہ، اس کو چھوڑ کر، اس سے بیگانی ہو کر وہ اپنے آپ کے اوپر متوجہ ہو جائے گی کہ میرا کیا بننے والا ہے اب. تو اس قدر اچانک وہ لمحہ جو ہے وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ تو در حقیقت انکار کر کے ان ساری چیزوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، تو وہ تو در حقیقت اس زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت ان کو پکڑ لے گی. وہ ہم یخصمون کے، جبکہ وہ جگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے روزمرہ کے معمولات میں وہ مشغول ہوں گے. کوئی تجارت میں مشغول ہے، کوئی گھر کے کام کاج میں مشغول ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی حضر میں ہے، یا کسی بھی طرح سے ہے. تو وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ان کو وہ آواز آپ پکڑے گی اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے. فلا یستطیعون توصیہ، اور پھر نہ وہ طاقت رکھیں گے کسی وصیت کی. اس وقت جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت ان کی توبہ کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کر سکے. فلا یستطیعون توصیۃ، پھر نہ وہ طاقت رکھیں گے کسی وصیت کی. ولا الی اہلہم، اور نہ اپنے گھروں کی طرف یرجعون، وہ سب واپس جا سکیں گے. یعنی کسی وصیت کی، کسی بات کی وصیت کی وہ کوئی طاقت نہیں رکھیں گے. یعنی نہ ہی اپنی آل اولاد کو، نہ ہی اپنے بارے میں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں کریں گے. یعنی توبہ کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جائیں گے، اور نہ ان کے لیے، نہ ان کی اولاد کے لیے، اور نہ ہی وہ واپس کو بھی لوٹائے جائیں گے. یعنی جب اس چیخ چنگاڑ کے بعد، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سب کو موت دے گا تو واپس یہ جو مہلت ہے اس مہلت کی طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے. یہ دنیا کی زندگی کی جو مہلت ہے وہ ان کو دوبارہ نہیں ملے گی. تو لہذا ہمیں اس میں بہت بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو محدود مدت ہے مہلت کی، اسی کے اندر اندر جو اصلاح کر لے اور تقوی اختیار کر لے، وہی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رحم کریں گے. وگرنہ پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا جو ہے وہ بیکار اور بے سود ہے، جب تک کہ دنیا کی زندگی میں کوئی ایسے اعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، ہمیں یہ نصیحت ہمارے دلوں میں اس طرح سے پیوست کر دے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے ہم کچھ اعمال ایسے جمع کر لیں جو ہمیں آخرت میں ہمارے کام آئیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی، معذرت، آج وقت بھی کافی اوپر ہو گیا، لیکن اب جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا ہمیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے اپنے شیڈول کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت و توفیق دے کہ ہم اس مقصد، جس مقصد کے لیے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی آمدن رکھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اور دوسروں کو نصیحت دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت کرے. ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، خاص اپنی مدد ہماری کرے. ہماری نیک جائز حاجات خواہشات اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے میسر فرمائے. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے، خاص وسائل ان کو، خاص اسباب ان کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.